شکل، حلیہ، لباس، عادات و اطوار، یہ ہے جنس. یہ داڑھی، یہ مونچھیں ہیں، نہیں بھی ہوتی تو کئی مرد ہوتے ہیں. ہاں بحیثیت جنس وہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں جنس کی بات نہیں ہے، صفت کی بات ہے. خیبر کے میدان میں بحیثیت جنس سارے ہی مرد تھے، پھر بھی رسول نے فرمایا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. تو یہاں صفت کی بات ہے میرے محسنوں، یہاں صفت کی بات ہو رہی ہے، جنس کی بات نہیں ہو رہی. بات آگے بڑھاتے ہیں. جناب عیسیٰ بڑے مرد ہیں کہ نہیں؟ بولو. بولنے سے سردی کم لگتی ہے، خاموشی میں زیادہ لگتی ہے. جناب عیسیٰ بڑے مرد ہیں، بڑے اللہ کے رجل ہیں، اللہ کے مرد ہیں جناب عیسیٰ، عام مرد نہیں ہیں. اور جناب عیسیٰ پر واجب ہے کہ وہ جناب مریم کی عزت کرے، حالانکہ وہ عورت ہے، لیکن عیسیٰ جیسے نبی کی جنت، مریم جیسی مستور کے پیروں کے نیچے، ان پہ احترام واجب ہے جناب عیسیٰ پر کہ وہ جناب مریم کا احترام کریں. ماں مریم ہو تو بیٹا عیسیٰ ہوتا ہے. پہنچ گئی؟ ماں مریم ہو تو بیٹا عیسیٰ ہوتا ہے. بات آگے بڑھے گی. پھر فضیلت میں بڑھتے 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 افضل الانبیاء کون ہے؟ سب سے افضل نبی کون ہے؟ یہاں پہ اس علاقے میں نبوت پڑھنے کا مزہ بہت آتا ہے. ہاں سب سے افضل انبیاء کون؟ قرآن کا فیصلہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. جو کلمہ پڑھے وہ افضل ہوتا ہے یا جس کا کلمہ وہ افضل ہوتا ہے؟ ہاں تو انبیاء نے کلمہ پڑھا نا میرے مصطفیٰ کا، تو میرے مصطفیٰ افضل ہوئے نا. سب سے افضل ہیں میرے رسول، اور مرد بھی ہیں. سب سے افضل ہے نا رسول، اور مرد بھی ہیں. علی کے بارے میں خود فرما دیا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. توجہ. پھر حسنین جیسا مرد کون ہے؟ یہ چار مرد چادر کے نیچے بیٹھے تھے، تو فرشتوں نے پوچھ لیا تھا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے کسی مرد کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا ہوم فاطمہ. میری بات پہنچ گئی صاحب؟ ہو میں نتیجے پہ آگے ہوں. فرمایا ہوم جی بسم اللہ، ہوم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فرمایا ان کی مردانگی افضل نہیں ہے، اس مستور کے رشتے افضل ہیں. یہ مرد بحیثیت صفت بھی جی بسم اللہ، بحیثیت جنس بھی یہ افضل ہے. اچھا یہ انتخاب ہے پروردگار کا. عجیب نقطہ، لطیف نقطہ میں آپ کو دوں گا، آپ کا دن ضائع نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے بڑا غرور کیا ہے جناب سیدہ کے متعلق. ہاں ایک فکرہ کہوں، پتہ نہیں کہیں سے داد آئے نہ آئے، لیکن میں اس پہ مطمئن ہوں. اللہ متکبر ہے بطول کے وجود پر. غور نہیں فرمایا؟ اللہ متکبر ہے جی بسم اللہ، سیدہ کے وجود پر اللہ متکبر ہے. اور اتنا متکبر ہے اللہ، تکبر اسے زیب دیتا ہے، کبریاء ہے نا تو اسے تکبر زیب دیتا ہے. اسی تکبر میں اس نے اپنے حبیب سے کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کیسا تکبر ہے؟ ہم نے آپ کو، اللہ رسول سے مخاطب ہوا، اللہ نے جو رسول کو دیا اس کی خبر دی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. میں نتیجے پہ آ گیا ہوں، اور یہ فکرہ آپ کو میں نے اتنا آسان کر دیا، تمہید میں آپ کو اتنا آسان کر دیا ہے، اتنا سہل کر دیا ہے، اتنا رستہ میں نے آپ کا پائیدار کر دیا ہے کہ آپ آسانی سے منزل پہ پہنچ جائیں اور آپ کو یہ فکرہ یاد رہے، جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. اللہ نے فرمایا اشفاق بھائی کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
اللہ نے مصطفیٰ سے کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ تکبر اللہ کا ہے, خوشخبری رسول کو ہے. تکبر اللہ کا ہے, خوشخبری رسول کو ہے. اس کا مطلب ہے اللہ بطول پر متکبر ہے. اب جس بطول پر اللہ متکبر ہے اس بطول کا تکبر بتاؤں. اس بطول کا تکبر یہ ہے کہ شہزادی اپنا انتخاب بتا رہی ہیں. فرمایا یا علی میرے بعد ام البنین سے شادی کرنا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا, وہ اللہ کا تکبر. جی بسم اللہ. اللہ کے تکبر کا نام سیدہ بطول ہے. سیدہ بطول کے تکبر کا نام بی بی ام البنین نام نہیں. ام البنین نام نہیں, بیٹوں کی ماں. بیٹوں کی ماں, توجہ فرما رہے ہیں, بیٹوں کی ماں. اب میں ان بیٹوں کو معین نہیں کر سکتا کن بیٹوں کی ماں. جب آئی تھی نا تب ظاہراً عباس نہیں تھے. تب ظاہراً 4 بیٹے میرے مولا علی کے جو سیدہ ام البنین کی آغوش میں اترے ہیں وہ ظاہراً نہیں تھے. لیکن علی پہلے دن ام البنین کہہ کے لائے تھے. پہلے دن علی ام البنین کہہ کے لائے تھے کیونکہ پتا تھا کہ حسنین گھر میں ہیں تو پھر یہ ام البنین ہے. جی آپ سلامت رہیں, زندگی آپ کی. شہزادی آئی ہے اور نام شہزادی کا ہم نام ہے خاتون جنت کی. نام وہی نام ہے جو ایک ہی نام ہے جو اسماء اعظم کا اسم اعظم ہے. اسماء اعظم کا اسم اعظم ہے. شہزادی نے فرمایا میری ہم نام ہے, اسے لانا. ہاں فاطمہ, فاطمہ نام ہے. ہاں اور والد کا نام کیا ہے؟ نہیں, حزام بن خالد بن ربیہ. توجہ ہے, میرے مولا علی لینے گئے تھے سیدہ ام البنین کو. علی لینے گئے تھے. قبلہ کرتا کلامی معاف ذرا ان کے خاندان کا بھی تعارف کرا دے, کچھ لوگ ان سے منسلک ہونا چاہتے ہیں جناب ام البنین سے. یہ سیدہ ام البنین جو ہیں یہ کلابیہ خاندان ہے اور کلابیہ خاندان کا شجرہ پیچھے جا کے پھر بنو ہاشم سے ہی ملتا ہے. کلابیہ خاندان کا شجرہ پیچھے جا کے پھر بنو ہاشم سے ہی ملتا ہے. اور جو ان سے منسوب ہونا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ جناب حزام کی نسل کسی بیٹے سے نہیں ام البنین سے چلی ہے. یہ اشتراک ہے, یہ اشتراک ہے, کسی بیٹے سے نہیں چلی. کوئی بتائے نا جناب حزام کا یہ پوتا ہے, پوتا کوئی نہیں ہے. توجہ, حزام بن خالد کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ حزام کے نواسے کو اجازت تھی کہ وہ بطول کو ماں کہے. جی آپ سلامت رہیں. جناب حزام بن خالد بن ربیہ کے نواسے کو یہ اجازت تھی کہ وہ سیدہ بطول کو ماں کہے. اور جناب مولا امیر المومنین علی بادشاہ خود لینے گئے, بارات گئی. توجہ فرمائیے گا. اور اس بارات میں عجیب بات دیکھیں آپ, عجیب بات دیکھیں. مولا امیر خصوصی طور پر مولا حسن کو ساتھ لے گئے. ہاں 24 ہجری ہے, 24 ہجری. اور 24 ہجری میں مولا حسن 23 برس کے, 22.5 سال کر لیں آپ, 22.5 سال کے. اور مولا حسن کو خصوصی طور پر ساتھ لے گئے. مولا حسین کو بھی ساتھ لے گئے, دونوں بیٹے ساتھ لے گئے. اور جناب سیدہ ام البنین کا عقد مولا امیر سے مولا حسن نے پڑھا. مولا حسن نے پڑھا, مولا حسن نے عقد کا خطبہ پڑھا. اجازت بھی مولا حسن لینے گئے اور اجازت لینے سے پہلے حسن کہہ رہے ہیں اماں اجازت ہے نکاح باپ سے پڑھ دوں. آپ جی سلامت رہیں, آپ کی زندگی. اماں اجازت ہے, جی بسم اللہ, اماں اجازت ہے نکاح باپ سے پڑھ دوں. اس کا مطلب ہے ان کا نکاح بھی یہاں رسم تھا.
پہلے وہاں ہوا تھا. اور پھر یاد رکھیے گا، پھر یاد رکھیے گا یہ بات سیدہ ام البنین کی فضیلت میں کہہ رہا ہوں. سیدہ ام البنین کائنات کی وہ واحد عروسہ، وہ واحد دلہن ہیں جن کی ڈولی حسنین نے مل کے اٹھائی ہے، حسنین کے کندھوں پہ. اور چلی ایسے جب بارات واپس پلٹی، جب بارات واپس آئی ہے تو پھر منظر کیا تھا؟ ایک فکرہ میں کہوں گا. جب بارات واپس آئی تو منظر یہ تھا کہ آیت عماری میں تھی، آیت عماری میں تھی اور قرآن ساتھ پیدل چل رہا تھا. آیت عماری میں تھی اور قرآن ساتھ پیدل چل رہا تھا. اور جب عماری آپ جسے آپ ڈولی کہتے ہیں، مجھے مناسب لفظ نہیں لگ رہی اس لیے میں عماری کہہ رہا ہوں. جب عماری قصر تطہیر کی دہلیز پہ پہنچی تو رکھ دی گئی. مولا امیر نے فرمایا اندر لے جائیں. تو شہزادی ام البنین نے عرض کی مولا یہیں عماری سے نکلنے کی اجازت دے. عماری سے نکلیں تو پہلا کام کیا کیا؟ دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی؟ نہیں، پہلے اپنی جبین بطول کے دروازے پہ رکھے. ہاں، پہلے اپنی جبین بطول کے دروازے پہ. پتہ نہیں آپ تک میں فکرہ اپنی بلاغت کی کمزوری کی وجہ سے نہ پہنچا سکوں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ علی کے گھر میں سیدہ ام البنین کو سب سے بڑا انعام یہ ملا ہے کہ پہلا قدم گھر کے اندر آیا اور ام البنین کا استقبال خود اللہ کی عزت نے کیا. سیدہ زینب نکلی اور اماں کہہ کے مخاطب کی. جب بی بی ام البنین گھر کے اندر آ گئیں، آ جائیں بھئی آ جائیں. جب سیدہ ام البنین گھر کے اندر آ گئیں تو پھر امیر المومنین نے کہا کہ سیدہ اس گھر کا اختیار اب آپ کے پاس ہے، آپ بتائیں کہ آپ کی ماں کے لیے کون سا کمرہ ہے، کون سا حجرہ ہے. جو سیدہ زینب نے جواب دیا تھا، آئیں بسم اللہ، آئیں آج تکی بھائی بسم اللہ آ جائیں تشریف رکھیں. مولا کے منظور نظر مادا خان بڑے باپ کا بیٹا ہے، جناب ذاکر تقی عباس، وہ آگے ہیں، آپ کو تفصیل سے مصائب سنائیں گے. سیدہ بتاؤ ماں کے لیے کون سا حجرہ ہے؟ تو سیدہ زینب نے بابا کی خدمت میں عرض کی کہ بابا ماں کے لیے تو پھر ماں کا حجرہ ہے. جو پیش کیا گیا وہ